تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے عقل جیسی دولت سے نوازا۔ اللہ وہ ذات ہے بدیع السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو بغیر نقشے کے اور مادے کے وجود بخشا، پھر آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ والشمس تجری لمستقر لها لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو اور چاند کو وجود بخشا اور آسمان میں ان کے لیے منازل کو مقرر کیا اور ان کو کائنات کی خدمت میں لگا دیا۔ افلا ينظرون الى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا اور اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ دیا۔ الم یک نطفة من منی یمنی، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، ایک بے قدر نطفے سے پیدا کیا۔ یہ وہ نطفہ ہے جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ فإنا خلقناکم من نطفة ثم من علقة، پھر اس نطفے کو خون کے اندر تبدیل کیا۔ ثم من مضغة، پھر اس کو گوشت کے اندر تقسیم کیا۔ مخلقة وغیر مخلقة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعضاء کو بنایا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر ایک مدت تک کے لیے اللہ نے اس کو رحم کے اندر رکھا۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اللہ نے اس کو کمزور انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے اس کو مضبوط اعصاب کا اور جسم کا مالک بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر چیزوں کو وجود بخشا ہے، ایسے ہی انسان چیزوں کے اندر وجود کو بخشتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ بغیر مادے کے اور بغیر نقشے کے وجود بخشتا ہے، لیکن انسان کو خدا کے بنائے ہوئے مادے کی اور نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس سے چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ تو یہ انسان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ کوئی کائنات کے اندر مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ اب اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کر کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کی اور جن کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ یہ اپنے اصل کے، اپنے آقا کے احکامات کو اور قوانین کو لاگو کرتا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ نے انسان کو رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ رزق کما کر خدا کو دے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے رزق کا بھی انتظام اللہ ہی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ ذو القوة المتین، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنی پیدائش کو بھول گیا، تو کائنات کے وجود کو بھول گیا، تو اپنے اعزاز و مرتبے کو بھول گیا۔ تجھے کیا چیز ایسی پسند آ گئی یا کس چیز نے تیرے پہ اتنا احسان کر دیا کہ تو اپنے کریم رب سے غافل ہو گیا اور اس کو تو بھول گیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، تو اس قدر طغیانی کے اندر اور اللہ کی نافرمانی کے اندر آگے بڑھ گیا کہ اللہ کے وجود کا تو نے انکار کر دیا اور اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے انصاف اور بدلے کا، قیامت کے دن کا بھی تو نے انکار کر دیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کے علاوہ اگر تیرے پہ کسی نے احسان کیا ہے کہ تجھے نظر آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تیرا کوئی خدا ہے، تو اس سے پوچھ ان الذین تدعون من دون اللہ، جس کو بھی تو اللہ کے علاوہ اپنا خدا سمجھتا ہے، اپنا معبود سمجھتا ہے، اپنا محسن سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی مکھی پیدا کی ہے، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدائش تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کوئی کھانا لے کر فرار ہو جائے تو اس مکھی سے اپنا کھانا بھی واپس نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو بھی انتہائی کمزور ہے اور تیرا معبود بھی انتہائی کمزور ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، اللہ نے دنیا میں تجھے اپنے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تو نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ جب سے تیری پیدائش ہوئی تھی تیرے اوپر نگہبان مقرر تھے۔ یعلمون ما تفعلون، تیرے ہر عمل کو وہ لکھ رہے تھے۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون،
اب ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لکھے ہوئے کو تیرے سامنے لا کر کھڑا کرے گا اور تیرے سامنے پیش کرے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، یہ آسمان نے جو تجھے نظر آ رہا ہے جس نے پھٹنا ہے، واذا الكواكب انتثرت، یہ جو آسمان کے اندر یہ زینت کے اسباب نظر آ رہے ہیں، یہ جو ستارے انہوں نے جڑنا ہے، واذا البحار فجرت، یہ سمندر یہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر طغیانی آنی ہے، واذا القبور بعثرت، تیری پیدائش کے بعد جب تیری موت واقع ہوتی ہے تو اس کے بعد تو مٹی میں نہیں ملتا، بلکہ ایک وقت آنا ہے کہ تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں کوئی بھی شے، کسی بھی شے کی، کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، ایک اللہ ہی کا حکم اس دن چلے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن رب بھی ہوگا اور اس کے فرشتے بھی سامنے صف بنائے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، ایک طرف اللہ جہنم کو لے کر آئے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس وقت انسان کو عقل آئے گی، اس ٹائم انسان کہے گا ہائے ہائے ہائے، کاش کہ مجھے کوئی نصیحت، میں کسی نصیحت کے اوپر عمل کر لیتا، کاش کہ میں اللہ کے احکامات کو زندہ کر لیتا۔ ایک موقع اللہ اور دے دے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ایک موقع دے دے، ہم دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن وہ موقع کا دن نہیں ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اللہ کو سامنے دیکھ کر، جہنم کو سامنے دیکھ کر، فیصلے کے دن کو سامنے دیکھ کر، پھر انسان کو کوئی حیلہ، کوئی مکر فریب، کوئی چیز کسی کام نہیں آئے گی،